جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور یہاں تک فرما دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، آپ نے صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ روایت دوسری ہے، فرمایا اذا کان اول لیلہ من رمضان من شہر رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب شیاطین کو جکڑنے کے ساتھ پھر ساتھ ارشاد فرما دیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور کوئی دروازہ ان میں سے پورا مہینہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی دروازہ جو ہے وہ ان میں سے کھولا نہیں جاتا۔ اور اس کو بیان فرما کے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، رمضان کی ہر رات اللہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان کی ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اب اتنی رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت ہے، جس کی ہر سانس رحمت ہے۔ دیکھیں روزہ دار قرآن پڑھے تو بھی اللہ کی رحمت ہے، روزہ دار ذکر اذکار کرے تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، روزہ دار کلمات طیبات کا ورد کرے تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، روزہ دار دیگر اعمال صالح کے اندر مصروف ہو تو پھر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر نیکی کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بندہ بظاہر عمل تھوڑا کرتا ہے مگر ثواب کے اعتبار سے اس کو بہت سارے خزانے عطا فرمائے جاتے ہیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر اس چیز کا ارشاد فرما دیا، پر قیامت کا دن ہوگا، آج روزہ جو انسان بڑی محبت اور چاہت اور پیار سے رکھتا ہے، یقیناً ایک بندہ مومن کے لیے روزہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن اور رمضان دونوں اللہ کے دربار میں سفارشی بن کے آئیں گے، اللہ کے دربار کے اندر دونوں آ کے سفارش کریں گے۔ رمضان اپنے حصے کی سفارش کرے گا اور قرآن اپنے حصے کی سفارش کرے گا، اور دونوں اللہ کے دربار میں اپنا اپنا سفارش کا قضیہ پیش کریں گے۔ روزہ کہے گا رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے اللہ میں رمضان تیرے حضور یہ عرض کرتا ہوں اس بندے نے دن بھر کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھا، اس نے شہوات کے معاملات سے اپنے آپ کو دن میں باز رکھا، یہ تیری رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہا، یہ تیری محبت کے اندر اپنے کھانے پینے سے دور رہا، اے اللہ آج میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کو جنت عطا فرما، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اب دوسری طرف قرآن ہوگا، قرآن اپنے انداز میں سفارش کرے گا، تو یقیناً ایک بندہ مومن کے لیے اتنا بڑا رمضان انعام ہے کہ آج اس سے جو محبت کرے گا، جو اس سے پیار کرے گا، جو اس کا خیال رکھے گا، اس کے آداب کو مرہوز خاطر رکھے گا، یہ نہیں کہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے وہ گناہوں میں ملوث رہے، شہوات میں ملوث رہے، جھوٹ بولتا رہے، خیانت کرتا رہے، چوری کرتا رہے، غیبت کرتا رہے، برے بول بولتا رہے، بد نگاہی اور بدگمانی کرتا رہے۔ یہ مطلب نہیں روزہ رکھے اور پھر روزے کے ساتھ روزے کے تقدس کا پورا خیال رکھے، اپنے تمام اعضاء کو روزے کے اندر سیئات سے محفوظ رکھے۔ ایسا روزہ دار وہ ہے کہ جس کا روزہ قیامت کو اس کے لیے سفارش فرمائے گا، اور قرآن جب سفارش کرے گا، رمضان پہلے کر چکا ہوگا، اللہ کی ذات پھر ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما کے اس کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت کے اندر اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں رمضان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آیا ہے اور چلا جائے گا، آیا ہے اور گزر جائے گا۔ یقیناً آیا ہے، اس نے گزر جانا ہے، لیکن کتنا وہ محروم ہوگا انسان کہ جس کو رمضان کی قدر کا پتہ نہ ہو، رمضان کے اندر نیکیوں کے موسم کا پتہ نہ ہو،
اب ایک بندہ اس مہینے میں اگر نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرضوں برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ فرض ادا کرنے کے برابر اسے ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور بے شمار احادیث اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب نے اپنے فرامین عالی شان کے اندر یہ بیان فرمایا، یہاں تک کہ شعبان کے آخر میں جو خطبہ عطا فرمایا اس کے اندر باقاعدہ آپ نے یہ الفاظ عطا فرمائے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا ہوا ہے، اور رات کے اندر جو تراویح ہے اللہ نے اس کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضہ، ویسے بندہ ایک فرض ادا کرے تو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، مگر رمضان کی شان یہ ہے کہ اگر بندہ اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو وہ ایک فرض اللہ 70 کے برابر فرما دیتا ہے۔ رمضان کی برکت یہ ہے کہ ایک فرض ادا کیا ہوا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا ہو، وہ عام مہینوں میں ادا کیا گیا ایک فرض جب رمضان میں ادا ہوتا ہے اللہ اس ایک فرض کو 70 کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے، 70 کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ مقدس کے ان نورانی لمحات کو ضائع نہ کریں، جتنا ہو سکے کلمات خیر کا ورد ہو، کلمات طیبات کا ورد ہو۔ اب یقیناً ایک روزہ دار اپنے رزق حلال کمانے میں مصروف ہے تو اس کے لیے بھی عبادت ہے، روزہ دار اپنے کام کاج میں مصروف ہے روزہ رکھ کے تو اس کے لیے بہت بڑے درجات ہیں اور بہت بڑی رحمتوں کا اعلان ہے۔ اب جیسا کہ یہ حدیث پاک کا حصہ فرمایا من ادى فریضۃ فیہ، جس نے رمضان میں فرض ادا کیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہے کہ رمضان میں بندہ فرض سے محروم رہے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ کسی چیز کا اعلان ہو کہ کوئی چیز کسی چیز پر بونس مل رہا ہے یا کسی چیز کے سستا ملنے کا چانس ہے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے کہ وہ چیز مجھے مل جائے، کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں رمضان کو ضائع نہ کر بیٹھنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں رمضان کی خبر نہ ہو اور تمہیں رمضان کے احترام کا پتہ نہ ہو اور رمضان کے اندر نیکیوں کے پروٹوکول کی تمہیں خبر نہ ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض 70 برابر ہے اور نفل ادا کرنے والے کو بھی اللہ فرضوں برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بار پھر اپنی اپنی نیتوں کی تلاشی لینی ہے، اپنے اپنے معاملات پر غور کرنا ہے، کہیں میری کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں مجھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کوئی میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں کسی کے حقوق پر غاصب نہ ہو، میں کسی کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کروں، کہیں میں تلاوت کلام مجید سے محروم نہ رہ جاؤں، کہیں میں ماں باپ کی خدمت سے محروم نہ رہ جاؤں، کہیں میں دیگر اعمال صالح سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس لیے ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ مقدس کے اندر ہونے والے تمام لمحات پر ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر درجات کتنے ہیں، فضائل کتنے ہیں، مقام اور مراتب کتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اپنی بات اسی پیغام پر سمیٹتے ہوئے بات کو مکمل کرتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے باعث رحمت ہے، رمضان ہمارے لیے باعث بخشش ہے، جس کو مزید بیان کرتے ہوئے امام محمد بن یوسف بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور جتنا شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ سارا ایک طرف ہے، لیکن صرف اتنا اس کے اندر غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی پناہ گاہ بنایا ہے، نیکیوں کے ماحول کی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جل شانہ کے حضور ہمیں اس چیز کی توفیق مانگنی چاہیے کہ ماہ سیام کی اللہ ہمیں تقدس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمتوں کے پیش نظر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ماحول نصیب فرمائے، اور جو سرکار نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اللہ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کل واقعتاً ہمارے لیے ڈھال بن رہا ہو۔ اللہ رب العزت سرکار کے صدقے
ہمیں دین دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا